بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب کا 27واں ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس سوال نامے میں، اس سیگمنٹ کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کے جوابات ہوتے ہیں، تو اس سیگمنٹ کو لاسٹ تک دیکھنا چاہیے اور اس سے جو علم ملے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کا پہلا سوال ہم نے لیا ہے نازش اختر صاحبہ کا۔ یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، لڑکی کی شادی میں دینے کے لیے جو زیورات بنا کر رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ بھائی نازش بہن، بات یہ ہے کہ زیور چونکہ آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے، آپ کی ملک میں ہے، آپ کے پاس میں ہے، ابھی کسی کو دیا بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب اس زیور پر سال پورا ہو جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر سال پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ نے اگر بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اس کو دے دیا، تو بہرحال جب تک سال پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اس مال پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت ہے، یہ تفصیل ہے اس کی۔ اگلا سوال سلیم صاحب بدایوں سے کہتے ہیں کہ کیا عقیقہ 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن کو ہی کرنا ہوتا ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیں۔ سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ جیسے بچہ جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کو کرنا چاہیے، 7واں دن رہے گا یہ۔ لیکن اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر بچے کے بالغ ہونے تک کبھی بھی کر لیجئے اور بہرحال وہ عقیقہ درست ہوگا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد جو ایک رواج سا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بالغ ہونے کے بعد میں عقیقہ کرنے لگے ہیں کہ صاحب وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور 2-3 بڑے بڑے بالغ لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو اب ان کا عقیقہ کرتے ہیں لوگ۔ بھئی ان کو عقیقے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو ان کو تو شادی کی ضرورت ہے۔ بالغ بچوں کے تو نکاح کی فکر کی جائے، ان کے عقیقہ نہ کیا جائے، عقیقہ تو نابالغ بچوں کا کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے اصل۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حیا کائنات صاحبہ، اگر غسل میں غرارہ کرنا بھول گئے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ دیکھو حیا، اگر غسل کے درمیان میں کوئی بھی فرض بھول گئے، چاہے غرارہ ہو یا ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہو یا بہرحال جو بھی حصہ ہو، تو اگر اس کو بھول گئے ہیں تو جب یاد آ جائے اس وقت اس کو کر لینا چاہیے۔ جیسے غسل خانے کے اندر ہی یاد آ گیا، جبکہ آپ کپڑے وغیرہ پہن چکے تھے، اب یاد آ گیا تو اب کر لیجئے۔ لیکن وہاں یاد نہیں آیا، باہر آنے کے بعد میں یاد آ گیا، تو باہر آنے کے بعد اس حصے کو، اس فرض کو پورا کر لیجئے۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے والا مسئلہ تھا، اس کو پورا کر لیجئے۔ غرارہ کرنے کا بھول گئے تھے تو اس کو کر لیجئے۔ کوئی حصہ سوکھا رہنے کا احتمال آپ کو لگا ہے کہ بھئی یہ حصہ سوکھا رہ گیا، یہاں پانی نہیں پہنچا، اس کو کر لیجئے۔ بہرحال غسل کے توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کے پیش آنے سے پہلے آپ اس نقص کو، اس کمی کو پورا کر لیں تو درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے کہ جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، جیسے عورت کو حیض آ گیا یا بہرحال جو بھی صورتیں ہیں اس کی، تو اگر ایسی صورت کوئی پیش آ گئی ہے تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی اور اب وہ کافی بھی نہیں رہا۔ اب تو فارغ ہونے کے بعد میں نئے سرے سے ہی غسل کرنا ہوگا اور اس میں اپنی کمی کو بھی آپ درست کریں گے ہی، ظاہر بات ہے۔ تو بہرحال غسل کو توڑنے والی چیز سے پہلے اپنی اس بھول کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں، پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سیم وضو کا بھی ہے۔ ساحل سرائے ترین سے کہتے ہیں مفتی صاحب، کیا سنیچر کے دن مچھلی کھانا منع ہے؟ بھائی یہود کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی نہ کھائیں، لیکن ان میں کے کچھ لوگ بچے نہیں اور انہوں نے مچھلی نہ کھانے والی بات کو انہوں نے پھر آگے چل کر مانا نہیں اپنے عمل سے، اس میں طرح طرح کے ہیلے بہانے انہوں نے اختیار کیے۔ لیکن یہ حکم جو تھا یہ یہود کے لیے تھا،
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم ہفتے کے روز نہ کھائیں یا اتوار کے روز نہ کھائیں، یا نہیں، آپ پورے 8 دن کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیے، اور بہرحال خوب کھائیں، شوق سے کھائیں، ضرور کھائیں، ہر دن کھائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی مچھلی کھانے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں وہاں چونکہ آج کل سردی بہت ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو بہت سردی ہو رہی ہے، اور آج تو اسپیشلی بہت سردی ہے، تو مچھلی کھانے کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی سردی میں پیدا ہونے والے کئی مرضوں سے بچا رہتا ہے۔ وہیں وقت سے پہلے سفیدی نہیں آتی، جیسی مجھے آ گئی نا وقت سے پہلے سفیدی، ایسی سفیدی آپ دیکھیں گے کہ بڑھاپا آ گیا مگر سفیدی نہیں آئی۔ مچھلی کھانے والوں میں یہ صفات دیکھیں گے، اس لیے میاں ہفتہ ہو یا اتوار ہر دن کھائیے۔ عبداللہ صاحب کہتے ہیں حضرت کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بس بھئی کرسمس ڈے جو ہے وہ نصارہ کا ہے، اس کا مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کیا تعلق ہے؟ بطور خاص ہم بات مسلمانوں کی کرتے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے کرسمس سے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوئے تھے جی، کیا حرج ہے؟ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ بتا دیجئے مجھے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہ کس صحابی سے مبارکباد دینا ثابت ہے؟ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، سید الکائنات ہونے کے واسطے سے، سید الانبیاء ہونے کے واسطے سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مبارکباد نہ کسی صحابی نے دی ہے، نہ عام طور پر اللہ والوں میں اس کا رواج رہا ہے۔ تو اگر ہمارے لیے کسی یوم ولادت پر مبارکباد دینے کا کچھ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر مبارکباد دینے کا ہوتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کا چلن صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی نہیں رہا، تو بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکباد دینے کا چلن کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ کام ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جن کے یہ ہیں، جو کر رہے ہیں، جو اس کو اپنا مذہبی تہوار سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہم کسی کی یوم، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر بعض لوگ کو مبارکبادی دی جاتی ہے، صاحب آپ آج آپ کا یوم پیدائش ہے، آپ کو برتھ ڈے کی مبارکباد۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو لکھوں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک قیمتی سال اور کم کر بیٹھے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں۔ اگر میں لکھوں تو اس طرح کے الفاظ لکھوں، بھئی آپ اپنی زندگی کا ایک اور سال کھو بیٹھے۔ تو بہرحال یہ برتھ ڈے اور یہ سب ہمارے یہاں اسلام میں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ دیکھا کسی اللہ والے کو؟ لوگ اپنے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اور سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے یہ بیماری، اور سوشل میڈیا سے ہی نکل کر رواج زمین پر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے، ہم سب کو ہدایت دے۔ جو کرنے کے کام ہے انہیں نہیں کرتے، جو کرنے کے کام ہے انہیں نہیں کرتے، اور جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور فالتو فنڈ کے کام ہیں اور شریعت میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ان کو کرنے کے لیے لوگ موٹی موٹی رقمیں خرچ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، غیروں کو دیکھتے ہیں دن اور رات اور انہی کے ہو جانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھو اور ان کے ہونے کی فکر کرو۔ اگلا سوال ہے کہ کیا عام موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو خفین کہلاتے ہیں، لیدر کے جو ساکس ہوتے ہیں، لیدر کے موزے جو ہوتے ہیں، ان پر آپ مسح کریں، بس یہی ہے۔ یہ عام موزے جو بازاروں میں ملتے ہیں عام طور پر 20-50 روپے کے، وہ اس پر نہیں۔ اگلا سوال ہے مسح علی الخفین کی مدت اور اس پر کچھ تفصیل فرما دیں۔ اچھا دیکھیں، جو لیدر کے ساکس ہوتے ہیں اس پر آپ جو مسح کرتے ہیں اس کی ایک خاص ترتیب، ایک بات تو اس کی مدت سے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ 72 گھنٹے تک اگر آپ سفر میں ہیں تو 72 گھنٹے تک مسافر کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس پر مسح کر کے کام چلاتا رہے، لیکن اگر آپ مقیم ہیں تو پھر آپ کے لیے 24 گھنٹے کی گنجائش ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک اس پر مسح کریں۔ اگر آپ نے باوضو پہنا ہے تب، اگر آپ نے یوں ہی پہن لیا، بس بازار سے خریدا اور آپ وضو تھا نہیں تھا ایسے ہی بس یوں ہی پہن لیا، تو اگر آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ نے یوں پہن لیا، پھر آپ 1 منٹ بھی اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا وضو تھا، چاہے آپ نے 4 گھنٹے پہلے کیا تھا، لیکن ابھی ہے آپ کا وضو، تو اس وقت میں آپ وہ مسح یعنی وہ خفین پہنیں گے اور اس پر 24 گھنٹے تک اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک آپ اس پر مسح کریں گے۔ اور
آپ مسافر ہیں تو 72 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، جب سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے جب سے 72 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا شمار کیا جائے گا۔ اور جہاں تک اور کچھ تفصیل کی بات ہے تو اس میں ایک چیز اور یہ سمجھ لی جائے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہاتھ کو تر کریں گے مسح کرنے کے لیے، جیسے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں یا ہاتھ کو تر کرتے ہیں اور اپنے خفین پر چاروں طرف سے اس کو تر کریں گے، بڑھیا کر کے تر کریں۔ نہیں بھئی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجئے یہ میرا پیر ہے مثال کے طور پر، اور اس میں میں نے خفین پہنا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو تر کر کے بس یوں اس طرح سے اس پر آپ نے پھیر لیا، کافی ہو گیا۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک اس کو لے جائیں، لیکن وہ اعلیٰ درجہ کے طور پر انہوں نے لکھا ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بس آپ نے اوپر سے یوں پھیر لیا، اس کے اوپر کافی ہو گیا۔ سائیڈوں میں پھیرنے یا نیچے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہرحال موقع بہ موقع انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی۔ ویسے خفین سردی کا بہت بہترین تحفہ ہے، خاص طور سے ان بہنوں اور بچیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے جن کے پیر ورم آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو سویلنگ آ جاتی ہے، یا ان لوگوں کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے جو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بار بار پیروں کو دھونے سے اصل میں نزلہ ہونے کا اور کسی کے پیروں پہ ورم آنے کا وغیرہ وغیرہ، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ امراض ہیں۔ بہرحال مشقت تو سبھی کو ہوتی ہے، جو فٹ بھی ہیں ان کو بھی مشقت تو ہوتی ہے، لیکن شریعت کے اس تحفے کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے ماشاءاللہ، پیر بار بار دھونے نہیں پڑتے۔ 24 گھنٹے تک تو مقام میں رہ کر بھی آپ چونکہ مسح کر رہے ہیں تو بار بار پیر دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال ہمارے اس سیگمنٹ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو سننے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھایا کریں، اور دوسروں کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو خوب شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔